الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین اور آسمان، چاند، ستارے، سورج، زمین کے ہر ذرات کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو لاکھوں کروڑوں بار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین محترم، ہم اور آپ پچھلے 2 جمعہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سنتے ہوئے ہماری اپنی زندگی کی کمی دور کرنا ہے ان سیرت کو سن کر۔ آج بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایک سیرت ہے۔ اس سیرت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پردہ اور ان کا حجاب، اپنی زندگی اور ہمارا معاشرہ، یہ سننا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ اسلام ہم سب کو صحیح عقیدہ
بلند اخلاق اور کردار، اعلیٰ صفات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور یہ انہی اعلیٰ تعلیم میں سے ایک تعلیم ہے حیا اور پاک دامن۔ معاشرے کی پاکیزگی، معاشرے کی سدھار کے لیے شریعت نے عورت کو گھر کے اندر کی ذمہ داری سونپی ہے اور مرد کو باہر کی ذمہ داری سونپی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حجاب کا حکم دیا۔ حجاب یعنی عورت اپنے پوری جسم کو سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھانک کر چھپا کر رکھے۔ اگر وہ عورت اپنی جسم کو ڈھانکے گی نہیں، چھپائے گی نہیں، کھلے عام بغیر پردہ کے، بغیر حجاب کے باہر آئے گی اور غیر محرموں کے سامنے آ کر کھڑی رہے گی تو شریعت اس کو بے حیا کہتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ حیا ایمان کا جز ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے ایمان میں کمی اور کمزوری آتی ہے۔ لہذا شریعت نے یہ بتایا کہ عورت اپنی حسن و جمال، اپنی زیب و زینت، اپنا لباس، اپنا جسم صرف محرم کو یعنی اپنے شوہر کو دکھائے، کسی غیر محرم کے سامنے بناؤ سنگار کرنے، کسی غیر محرم مرد کے سامنے تو اپنی خوبصورتی عورت نہیں دکھا سکتی۔ اگر تو اپنی خوبصورتی دکھانا ہے، اگر تجھے اپنی زیب و زینت بناؤ سنگار دکھانا ہے تو اپنے والد کے سامنے آ، تو اپنے شوہر کے سامنے آ جا۔ کسی غیر محرم کے سامنے کھلے عام آتی جاتی رہے گی، شریعت اس کو آوارہ کہتی ہے۔ تو کوئی اپنی بات نہیں، شریعت کی بات کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا وہ عورت جو اپنے آپ کو کھلے عام باہر آنے کی عادت ڈالے گی تو وہ ایسے مردوں کے جذبات کے اندر آگ ڈال رہی ہے۔ لہذا پردہ بڑا انتہائی اور اہم چیز ہے۔ شریعت اسلام نے مردوں کو الگ درجہ دیا، عورتوں کو الگ درجہ دیا، اس کا مقام الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ اسلامی شریعت، اسلامی حکومت میں مغل کے دور میں عورتوں کے لیے الگ بازار ہوا کرتے تھے، بیچنے والی بھی عورت، خریدنے والی بھی عورت، ان کا بازار الگ، ان کے جانا رہنا سینا عورتوں کا بالکل الگ تھا۔ وہ انہی شریعت کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس کا رواج ہے۔ مگر جو ہی دور گزرتا گیا، جب یہ عیسائیوں کی دور آئی تو انہوں نے حجاب کو آزادی دے دی گئی، اور جب یہ حجاب کو آزادی ملی، یہودیوں کی انہی چالوں کی وجہ سے تعلیم الگ الگ تھا۔ پہلے بچیوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم الگ الگ تھی، اس کے بعد تعلیم کا دونوں جوڑ رکھا گیا، ایک ہی کلاس میں بچے اور بچی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لباس پر نام آیا، بچیوں کو اسکرٹ کے نام پر گھٹنوں تک کے کپڑے پہنانے کا حکم دیا گیا، اور ماں باپ بھی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے بچیوں کو انہی اسکول میں داخلہ دلوائے۔ اب رہا مسئلہ کیا؟ فتنہ یہاں سے ہونا شروع ہوا ہے۔ اپنا تعلقات کو غیر مردوں کے سامنے، مردوں کے نظروں کی حفاظت نہیں، ان کے اخلاق اور عادات کی حفاظت نہیں، کھلے عام ایک بالغ بچی
ایک عورت کے لیے چاہیے کہ اس کا پورا جسم پردے میں ہونا شرعاً اس کے لیے درست اور واجب ہے، سینے سے لے کر پیر تک اس کا پردہ ہے، مگر جب بچی جاتی ہے تو اس کا گھٹنا نظر آتا ہے، وہ بھی اتنا کھلا رہتا ہے، نعوذ باللہ کیا حال بتائے۔ تعلیم پہ فتنہ آ چکا، دونوں کی ملاوٹ ہو گئی، دونوں دور دور رہے، حالات بدل گئے، فتنہ ہونا شروع ہوا، بچے اور بچیوں کی ناجائز تعلقات ہوئے، وہیں سے زمانہ اتنا تیز ہوا، یہودیوں کی چالوں کی وجہ سے آج مسلم قوم کی بیٹیاں لاکھوں سے لاکھوں 7 لاکھ کے قریب مسلم نوجوان بچیاں مرتد ہو کی چلی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ تعلقات کی وجہ سے، دوستانہ تعلق کر لیے، عشق بازی میں اپنی اوقات کو لگا لیا، ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ماں باپ بھی کیا کریں گے؟ اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے اسکول میں تعلیم دیتے ہیں، بچیاں جب نکلتی ہیں تو ہاتھ پر انگارہ لیے ماں گھر میں بیٹھتی ہے کہ بچی کس حال میں لوٹ آئے گی۔ قرآن پاک کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، قرآن اسی کو کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اسلام قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ سب سے بڑا فتنہ آنکھ ہے، تم آنکھ سے کسی غیر محرم مرد کو یا کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں گے، دل میں ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہوگا، ایک وسوسہ آئے گا، غلط خیالات آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، یہ بدنگاہی زنا ہے۔ کسی غیر محرم عورت پر نگاہ اٹھانے کی مردوں کو اجازت نہیں، کسی عورت کو کسی غیر محرم مرد پر آنکھ اٹھانے کی اس کو شرعاً اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک اور کیا کہتا ہے سنیے، آج قرآن کے حکم کو سنتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کی اس غلطیوں کو درست کرتے ہیں۔ اگر اس دور کے اندر حیا اور پاک دامنی کی حفاظت ہو گئی، سمجھو کہ جتنے فتنے ان بچوں پر آ رہی ہے، جتنے زناہیں ہو رہی ہیں، ہمارے ان کنٹرول، ان تربیت کی بنا پر یہ تمام فتنے رک جا سکتے ہیں، رک بھی جائیں گے اگر پردے کے اندر ہوں گی۔ یہ تمام فتنہ انہی پر ہے۔ دور ایسا آ گیا ہے قیامت کے قریب میں، ہر جگہ عورتیں دکھائی دیتی ہے، جس جگہ ہم چلے جائیں کپڑے ایسے پہنا کر کھڑا کریں گے کہ سامنے والا اس کی نگاہ اس پر مجبوراً جا کر ٹکتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آج قرآن کی تعلیم کو سنیں گے، میری مائیں اور میری بہنیں میری آواز کو سن رہی ہیں باہر، آپ حضرات بھی سن رہے ہیں، میری قرآن کی اس تعلیمات کو سننا، لے جا کر گھر میں بتانا، جب اپنی بچیاں یا اپنی بہنیں یا اپنے تعلقات والے جب باہر جائیں، ان کو کس طرح مکمل پردے میں ڈھانک کر گھر سے باہر بھیجنا ہے۔ آج اس قرآن کی تعلیم سے سنیں گے، سیرت فاطمہ کو سنیں گے، ہمیں اس کا اندازہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے عورتیں تم اپنے سروں پر، تو اپنی سینوں پر، تم اپنے چہروں پر ایک دوپٹہ، ایک اوڑھنی اوڑھ لیا کر، یہ بھی تیرے لیے پردہ ہے، چہرے کو بھی چھپا لیا کرنا ہے، قرآن کا حکم ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ فتنہ چہرے کو دیکھنے ہی سے ابتدا ہوتی ہے،
فتنہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کی حسن و جمال کو دیکھ کر فتنہ یہیں سے ابھرنا شروع ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تو اپنے سینے کو اور اپنے پیٹ کو اور اپنے سر کے بالوں کو اور اپنے چہروں کو چھپا لیا کر، یہ تیرے لیے پردہ ہے۔ قرآن مجید احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں گے، یہ بات سننا، لے جا کر بتانا گھر میں حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کہ نابینا تھے، اندھے تھے، دکھتا نہیں تھا۔ جب وہ آئے تو اللہ کے نبی نے ان دو صحابیات سے کہا کہ تم دونوں اندر چلی جاؤ۔ تو وہ دونوں صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے، وہ اندھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جب وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو اندھی نہیں ہو، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کسی وہ غیر محرم مرد کو دیکھے۔ کسی غیر محرم مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کو اپنی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، اتنا سخت منع کیا گیا ہے۔ تو اپنی سینے کو بھی چھپا لے جب باہر جاتی ہے، اپنے پیٹ کو بھی چھپا، اپنے سر کے بالوں کو بھی چھپانا ہے اور اپنے چہرے کو بھی چھپا کر ہی تو گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اور قرآن مجید اور کیا کہتا ہے، غور سے سننا۔ سب سے پہلی تعلیم یہ معلوم ہوا کہ اپنے سروں پر دوپٹہ ڈال کر رکھنا۔ دوسری تعلیم قرآن کی میں کہنا چاہتا ہوں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے عورت جب تو چلتی ہے گلی میں یا بازاروں میں تو اپنے پیروں کو، اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے مار مار کر، مٹک مٹک کر، اپنے سینے کو تھام کر ہرگز مت چلنا۔ جب تو زیور پہن کر چلتی ہے تیرے زیور ایک دوسرے میں ٹکرائیں گے، تیری زیور کی آواز آئے گی۔ اور جب تو پیر پر پٹیاں پہن کر نکلتی ہے اس پٹی میں آواز آئے گی، چھن چھن کی آواز آئے گی۔ اس کے آواز آنے پر شیطان خوش اور اس کے پیچھے ناچتا ہے اور غیر محرم مرد کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے پر اس کو مجبور کرتا ہے۔ تو ہرگز کوئی عورت جب چلتی ہے تو اپنے پیروں کو زمین پر گھستے ہوئے بیچ گلی میں گزرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اے عورت جب تو چلتی ہے مجبوراً گلی میں آتی ہے تو گلی میں بیچ لوگوں کے درمیان نہیں چلنا ہے، تو گلی کے کنارے سے تو گزرنا ہے۔ یہ تیرے لیے حیا ہے، یہی تیرے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ قرآن نے اتنی تعلیم دی ہے، لہٰذا تو زیور پہن کر جانا ہے، شریعت زیور پہننے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بات مت سوچ لینا کہ زیور پہننا نہیں ہے، پہن لے مگر نازک انداز سے تو چل کے اس کی آواز بھی نہ آئے۔ تو پہن کر جا زیور، وہ اپنے شوہر کو زیور دکھا، اپنے باپ کو دکھا لے، اپنی مائیں اور بہنیں کو دکھا لے۔ تو زیور پہن کر جاتی ہے تو مکمل اوڑھ کر جا، نہیں تو چلے گی بغیر اوڑھے ہوئے تو تیرے زیور کے اوپر نگاہ پڑے گی، کسی غیر محرم مرد کی نگاہ پڑے گی۔ قرآن نے کیا تعلیم دیا، اور آگے قرآن کیا کہتا ہے لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ۔ تو اپنی زیب و زینت کو تو بھی کسی کو نہیں دکھائے گی، تیری خوبصورتی کو تو کسی کو دکھانا نہیں ہے۔ خوبصورتی میں کیا کیا آتا ہے سنیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوبصورتی میں اپنے چہرہ دکھانا بھی کسی محرم کے لیے، غیر محرم کے لیے جائز نہیں۔ جب تو جا تو اپنے چہرے کو بھی چھپا کر لے جا۔ عورت جب تو چلتی ہے تو اپنی نگاہ نیچے رکھ،
گلی کے کنارے سے چل. تیری خوبصورتی میں یہ ہے کہ تو جب تو گلی سے باہر جانا چاہتی ہے, یاد رکھنا تیری خوبصورتی میں یہ ہے کہ تو کبھی بھی خوشبو لگا کر, عطر لگا کر گلی میں ہرگز تو نہیں جا سکتی ہے. اگر عطر لگا کر, خوشبو لگا کر تو گلی میں جاتی ہے تو کوئی غیر محرم اور مرد تیرے خوشبو کو سونگے گا, سونگ کر تجھے پھر کر دیکھے گا. نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ حدیث کو سنیں. نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورت جو خوشبو لگا کر جاتی ہے گلی میں, اگر کوئی غیر محرم مرد اس پر نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے, وہ عورت ایسی ہے گویا کہ بدکار ہے, زناکار ہے, عورت کے برابر. اللہ کے نبی نے حکم دیا تو نے کسی کو دیکھنے پر مجبور کیا ہے. خوبصورتی میں اور بتائیں, سنیے کیا کیا ہے زیب و زینت میں. نبی علیہ السلام نے کہا اے عورت, جب تو دوپٹہ اوڑھ کر جاتی ہے, دوپٹہ اتنا باریک نہ ہو کہ تیرے سر کے بال نظر آئے, تیرے سینے نظر آئے اور تیرا پیٹھ نظر آئے. دوپٹہ موٹا ہونا چاہیے. آج بڑا افسوس یہی ہوتا ہے, کپڑا لینے جائیں تو کپڑے میں عورتوں کے لیے اوڑھنی باریک ضرور ملتا ہی ملتا ہے, بغیر موٹا کے نہیں ملتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا آئی تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے مجھے دیکھ کر چہرہ کیوں پھیرا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اے اسماء سن لے, جب کوئی عورت بچی جب بالغ ہو جاتی ہے, اس بچی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باریک کپڑا اور باریک دوپٹہ اوڑھے, لہٰذا یہ مجھے پسند نہیں ہے. آج بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں, پردے کے اندر رکھنے کو خود معیوب سمجھتے ہیں, عیب سمجھتے ہیں. پوچھنے پر یہ بتاتے ہیں ابھی نہ بالغ ہوئی, اتنا جلدی برقع پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں یہ سوچ ہے ہمارے اندر, اب بھی برقعے کی عادت نہیں ڈالیں گے, ابھی حجاب کی عادت نہیں ڈالیں گے تو کب حجاب کی عادت ڈالیں گے؟ اس کے اندر سوچ سمجھ کی ایک اللہ تعالیٰ نے عقل دے دیا ہے, اس کے اندر طرح طرح کے خواہشات پیدا ہو جاتی ہے بچی کے اندر بالغ ہونے کے بعد. تو لہٰذا جو ہی بچی بالغ ہو جائے اسے حجاب کی عادت ڈالنا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے سر پر دوپٹہ باریک نہیں ہونا ہے. حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حفصہ کے سر پر باریک دوپٹہ تھا. تو حضرت عائشہ نے اس کے دوپٹے کو نکال کر پھاڑ دیا, اور پھاڑ کر عائشہ نے ایک موٹا دوپٹہ, ایک اوڑھنی ان کے سر میں ڈال دیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ باریک دوپٹہ کسی عورت کے لیے پہننے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے. اور سنیے زیب و زینت میں کیا آتا ہے, میری مائیں اور میری بہنیں میری باتوں کو یعنی حدیث قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جو باریک چست لباس یعنی ٹائٹ کپڑا پہنتی ہے جس سے اس کے جسم کے اعضاء نظر آنے لگتے ہیں, اتنا ٹائٹ اور چست ہوتا ہے, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جب اس طرح کے ٹائٹ کپڑا پہن کر نکلے گی, اگر کوئی مرد تجھے دیکھے تو اس عورت کو اپنی جانب کھینچنے والی ہو جائے گی. وہ عورت جو گلی میں اس طرح کپڑا پہن کر نکلتی ہے, نبی نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو ہرگز نہیں سونگھ پائے گی, حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے, اتنا تیز خوشبو ہے. لہذا اس طرح کا ٹائٹ کپڑا ہرگز مت پہننا, یہ یہودیوں کے کپڑے مت پہنا کرو, ان لوگوں کے کلچر کو آپ مت اپناؤ, آپ امت محمدیہ ہو, نبی کے طریقے پر چلو, نبی کی بیوی اور نبی کے بیٹیوں کے لباس کی طرح اپنے لباس کو اپناؤ.
نبی علیہ السلام نے فرمایا زینت میں یہ بھی ہے جب عورت گھر سے نکلتی ہے بال پر کنگھی کر کے اسے تو چھوٹی بنا لیتی ہے، اس کو اس طرح لپیٹ کر اس طرح چونڈا بنا کر اوپر ہرگز نہیں رکھ سکتی۔ اس طرح رکھنے والی عورت پر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس طرح ہرگز نہیں چلے گی۔ یہ بڑا اہتمام کے ساتھ حدیث میں فرمایا گیا۔ ہمیں 3-4 باتیں معلوم ہوئی۔ سر پر ہمیشہ دوپٹہ ڈال کر رکھنا، باریک لباس ہرگز مت پہننا، خوشبو لگا کر گھروں سے باہر ہرگز نہیں جائے گی۔ چوتھے نمبر پر شریعت نے فرمایا ٹائٹ لباس ہرگز نہیں پہنے گی، بالوں کو اس طرح چونڈا بنا کر اوپر نہیں رکھے گی۔ آج ہمارے ماحول ہمارے معاشرے پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے احکام کی کھلی بغاوت تو نہیں کر رہے۔ جو اس طرح کے بے حیا ہو کر کپڑا پہنتے ہیں، یاد رکھیں وہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں اور قرآن کی آیت کی کھلی بغاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کے احکام کی کھلی بغاوت ہو رہی ہے۔ قرآن کا یہ حکم نہیں ہے، قرآن مکمل پردے میں رکھنے کا، شریعت نے اس کو مکمل پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آج بتائیں افسوس یہ ہوتا ہے اتنی شریعت نے پابندی لگا دی ہے، آج قرآن کہتا ہے اور سنیں، قرآن نے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو حکم دیتا ہے، کیا حکم؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلن قولا معروفا۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو حکم ہے، کیا حکم ہے؟ اے پیغمبر کی بیویاں، اگر تم متقی اور پرہیزگار بننا چاہتی ہو، کسی غیر محرم مرد کے سامنے مٹک کر بات کرنے کی، پست آواز میں بات کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ جب پیغمبر کی بیویوں کو یہ حکم ہے، ہماری اس امت کی بیویوں کو، بچوں کو کیا حکم ہوگا؟ کسی مرد کے سامنے جب بات کرنے کا موقع آئے، نرم انداز سے، نازک انداز سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر تو نرم انداز سے، نازک انداز سے بات کرے گی تو اس کے دل میں غلط خیال، غلط تصور آئیں گے، کتنی اچھی بات کرتی ہے، شکل کیسا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، خیالات، غلط خیالات اس کے تصورات میں آئیں گے۔ جب نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے تو اس امت کو اور اس سے بڑھ کر حکم ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرآن کہتا ہے اے عورتیں، اے نبی کی بیویاں، تم گھر میں ٹھہرے رہو، باہر بغیر ضرورت کے باہر نہ آؤ، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح کھلے عام بے پردہ گلی میں تجھے آنے کی اجازت نہیں۔ جب نبی کی بیوی کو یہ حکم ہے گھر میں رہنے کا، تو ہم اور آپ کو اس سے بڑھ کر حکم ہونا چاہیے۔ قرآن اور کیا حکم کرتا ہے سنیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے عورت، جب تو کسی سے کوئی سامان مانگنا چاہتی ہے تو پردے میں رہ کر مانگ۔ ان تمام آیات سے، حدیث سے بات معلوم ہوتا ہے پردے کی کتنی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جو عورت با پردہ ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جو عورت بے پردہ، بے حیا، بد کردار اپنی زینت کو دکھائے گی، شریعت اس کو بدکار کہے گی، بے حیا کہے گی، اس پر اللہ کی لعنت اور رحمت الہی اس پر نہیں آئے گا۔ اب اس پر سوچنے کا مقام ہے، ایک شادی میں جانے کے لیے، ایک کسی پارٹی میں جانے کے لیے ہم اپنے مائیں اور بہنیں، اپنے بچوں کے لباس پر تھوڑا غور کرو۔ بالغ بچیاں جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے لباس کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹے لباس،
کمر نظر آتی ہے. ارے وہ باپ جب اپنی بچی کی کمر نظر آ رہے ہوں کہ غیر محرم مرد کے نگاہیں تیری بچی کے کمر پر پڑیں گے, تیرے سینے پر پڑیں گے, اس کے سر پر پڑیں گے, تجھے کیا گوارا نہیں ہے؟ آج عورت یہ بچیاں کسی غیر محرم مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی لگاتی ہے. ذرا سوچنا کیا اتنے بھی دن گزر گئے ہیں کسی غیر محرم مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے. لہذا آپ شادی میں جانا ہے جاؤ, شریعت نے منع نہیں کیا, مگر مکمل پردے کے ساتھ جانا ہے. یہی تیرے لیے عافیت ہے, اسی میں تیرے لیے برکت ہے, اسی میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو نصیحت کرتے ہیں فرمایا, اے عورت, تیری زینت, تیری خوبصورتی, تیرا بناؤ سنگار صرف تیرے شوہر کے لیے ہونا چاہیے, کسی غیر محرم مرد کے لیے نہیں. تو غیر محرم مرد کو اپنی خوبصورتی, اپنے زیب و زینت دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں, کہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا میک اپ کتنا خوبصورت ہے, کہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا میک اپ میں کتنوں میں, لاکھوں میں, ہزاروں میں میں نے خریدی ہوں, یہ دکھانا چاہتی ہے؟ نبی نے کہا کہ تجھے دکھانے کی ضرورت نہیں, اگر تو دکھائے گی اللہ کا تجھ پر سخت عذاب, دردناک عذاب ہوگا. آئیے سنتے ہیں دو حدیثیں, بڑا دردناک ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب مجھے معراج پر جانے کا موقع ہوا, اعلی علیین اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا بھی دیدار کرایا. جب میں جہنم میں دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ نبی نے بڑا افسوس کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکالے کہتے ہیں, میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اس کو لٹکا دیا گیا ہے, اور اس کے سر کے اندر آگ کے انگاروں کی طرح اس کا پورا سر کھول رہا ہے, ابل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورت ہے جو غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی بالوں کو دکھاتی پھرتی ہے. آج ہم شادی میں جاتے ہیں, بچیاں شاید اپنے بالوں کو ڈیزائن کے گول گول بنا لیتے ہیں, کبھی ادھر چھوڑ لیے, کبھی بالوں کو کھلا رکھ کر جا رہی ہے. ذرا اس حدیث کو سوچ کر اس انجام کو سوچنا, کیا انجام ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے عورت, تجھے اپنے بالوں کو بھی چھپانا ضروری ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اور تھوڑا آگے جانے کا موقع ہوا, میں وہاں کیا دیکھتا ہوں, ایک عورت ہے انگار کی قینچی لے کر اپنے جسم کے آگے کے گوشت کو کاٹ کر پھینکتی ہے اور اپنے پیچھے کے گوشت کو کاٹ کر پھینکتی ہے. میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورت ہے جو گلیوں میں, بازاروں میں غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے جسم کو دکھایا کرتی تھی. اس کے لیے اتنا دردناک سزا ہوگا. آج ہمیں غور کرنا ہے, اپنے بچوں کو کپڑا لے کر دینے میں ذرا غور کریں, ہم کیا کپڑا لے کر دے رہے ہیں؟ شریعت کا کپڑا لے کر دے رہے ہیں, یا تہذیب مغربی کلچر کے کپڑے لے کر دے رہے ہیں, یا وہ کپڑے جس کے پیر پہننے میں, شرعی پہننے میں ٹائٹ ہوتا ہے, اس کی جسم کی جسامت نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر ایسے ہی کپڑا لے کر دے دیے تو میں تو یہ کہوں گا یہ سراسر نبی کے قانون کے خلاف ورزی پر کام کر رہے ہیں. اگر ایسا کپڑا پھر بھی پہنے, اس حدیث کو سننے کے بعد بھی قانون الہی, احکام الہی کی کھلی بغاوت ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پردے کی آیت کو, اس پردے کے واقعات کو سنیں گے. کیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے اپنے گھر گئے تھے. کہا فاطمہ چلو جائیں گے اپنے گھر کو. فاطمہ بھی نبی کی بیٹی تھی. فاطمہ نے کہا ابا جان میں نہیں آؤں گی. نبی نے پوچھا کیوں؟ کہا جب تک علی نہیں آئیں گے, علی سے آنے کی اجازت نہیں لے لوں گی جب تک میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی.
کیا فرما بردار تھی اپنی شوہر کی، جی تنگدستی کے باوجود آج اگر خدا نہ خواستہ جس گھر میں تنگی ہو، شوہر کھانے کے لیے رہنے کا انتظام صحیح نہ کرتا ہو، اگر عورت اس طرح کا حکم کرے، اگر کہے تو کیا ہوگا؟ سوچ کر دیکھیں، گھر ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ فاطمہ کہتی ہے کہ نہیں، جب تک علی نہیں آئیں گے میں اجازت لے کر ہی آؤں گی۔ نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہ کمرے کے ایک کونے میں اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، گھر کے اندر قدم رکھتے ہی پوچھا فاطمہ کیا ابا جان آئے ہیں؟ فاطمہ نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ابا آئے ہیں؟ علی کہتے ہیں، حضرت فاطمہ علی کہتے ہیں فاطمہ مجھے اندر آتے ہی نبوت کی خوشبو مہک رہی تھی، مجھے نبوت کی خوشبو مہک رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کہا ابا مجھے لے جانے کے واسطے آئے ہیں اپنے گھر کو۔ حضرت علی نے کہا چلے جانا تھا، کیوں رک گئی؟ کہا نہیں آپ سے اجازت لینا تھا، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ابا کے ساتھ جاؤں گی۔ علی کہنے لگے نبی کے حکم کے سامنے میرا کیا حکم ہے؟ اگر نبی کہہ دیے تو چلے جانا تھا۔ فاطمہ نے ایک جملہ کہا، اب غور کرنے کا مقام ہے۔ فاطمہ نے کہا میں چلی جاتی، اگر خدا نہ خواستہ میں اب ابا کے ساتھ چلی جاتی تو قیامت تک میرے ابا اور نبوت کے پگڑی پر ایک دھبا لگ جاتا، لوگ کہتے کہ فاطمہ علی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل گئی۔ اللہ اکبر، چھوٹی بات ہے مگر سوچنے کا مقام ہے۔ آج عورتیں اپنے میکے سے چھوڑ کر سسرال جاتی ہے، اگر وہاں جا کر اپنی زبان دراز کرتی ہے، ذرا سوچ لینا جب تو زبان دراز کرتی ہے، لڑتی ہے اپنے شوہر سے، اپنے ساس سسر سے، کبھی یہ تو سوچ لے میرے ابا کی عزت کا کیا ہوگا؟ جب تو کسی غیر محرم مرد کے سامنے ہاتھ ملاتی ہے تو اس سے دوستانہ تعلق کرتی ہے، تو اس سے اپنا عاشق بناتی ہے، اس سے پہلے تو یہ سوچ لے کہ میرے ابا کی عزت کا کیا ہوگا؟ جب تو گھر میں لڑتی ہے، تیری آوازیں گھر کے باہر آئے گی، اس وقت میں سوچ لینا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کس کی بیٹی ہے، کس نے کیا تربیت کی ہے؟ بات کی عزت کا نام و نشان مٹا دے گی۔ فاطمہ نے کہا نہیں، نبوت کے پگڑی پر یہ دھبا بیٹھ جائے قیامت تک کہ فاطمہ نے اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر چلی گئی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے جانے کی اجازت ہے، جائیے، جانے کی اجازت ہے، جاؤ۔ فاطمہ نے کہا میں ایسی نہیں جاؤں گی، میرے جانے کا انداز کچھ الگ ہوگا۔ کیا انداز جانے کا؟ کہنے لگے ابا جان سامنے جائیں گے، میں ابا کے پیچھے آؤں گی، تم میرے پیچھے آنا، میں ابا کے قدم پر اپنی قدم رکھوں گی اور تم میرے قدم پر اپنی قدم رکھ کر میرے نشان کو مٹا دینا۔ حضرت علی نے پوچھا ایسا کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میں اب نہیں بتاؤں گی، جب ابا کے گھر چلی جاؤں گی تو ابا کے گھر میں بتاؤں گی۔ جب چلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کے بعد حضرت علی نے پوچھا فاطمہ اب تو بتا کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں قسم بخدا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس چہرے کو صرف نبی نے اور تو نے ہی میرے چہرے کو دیکھا ہے، اس چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ جس طرح دنیا والوں سے میں اپنے چہرے کو اپنے جسم کو چھپائے رکھی، اسی طرح میں زمین کے ذرات سے بھی آسمان کے ستارے سے بھی پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے میرے نبی کے قدم پر قدم اس لیے رکھا تاکہ میں زمین کے ذرات سے بھی پردہ کروں، اور تم کو یہ حکم دیا کہ میرے قدم پر تمہارا قدم رکھ دینا، اس لیے حکم دیا کہ میرے پیر کے نشانات آسمان کے ستارے سے بھی چھپ جائے۔ یہ پردہ تھا حضرت فاطمہ کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں سب لوگ جمع ہو کے رہیں گے، اس وقت میں ایک آواز آئے گی یا معشر الانبیاء والاتقیاء، اے انبیاء کی جماعت، اے اولیاء اور اتقیاء کی جماعت، آپ لوگ اپنی نگاہیں نیچے کر لو، اپنی نگاہ نیچے جھکا لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔
اتنا اہتمام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پردے کا۔ آج ہمارا ماحول، آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، آج ہماری بالغ بچیوں کے حالات کیا ہو رہے ہیں، ان کے پردے کا نظام کیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا جب میں انتقال ہو جاؤں، جب میں مر جاؤں، جب مجھے جنازہ لے جایا جائے گا تو میرے جنازے کے چاروں اور پردہ ہونا چاہیے، میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم مرد کی نگاہ نہیں ہونا ہے، حتیٰ کہ میرے جنازہ جب اٹھے تو عشاء کے بعد اٹھانا رات میں، اس لیے کہ اس وقت میں کوئی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح سویرے فجر کے بعد گھر پہ داخل ہوتے ہیں، دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ادھر چکی پیس رہی ہے، ادھر آٹا گوندھ رہی ہے، ادھر سے جھاڑو دے رہی ہے، ادھر کپڑا بھی دھوتی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے، چل تو تھوڑی دیر آرام کر لے، پوری رات عبادت میں گزارتی رہی، امت کے لیے تو نے روتی رہی، آج تجھے اتنا فکر کس بات کی ہے، کیا ہو گیا، ایک وقت میں اتنا کام کیوں کر رہی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے علی اب وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا وقت کم ہے، میں نہیں سمجھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر یاد الہی میں بیٹھ گئی، اتنے میں میری آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان خواب میں آ گئے ہیں۔ ابا جان کبھی اس کمرے پر جاتے ہیں، کبھی گھر کے دہلیز کے پاس جاتے ہیں، کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے تو میں نے فوراً اٹھ کر ابا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ابا نے مجھے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا، کہا فاطمہ تو کہاں چلی گئی تھی، بہت دیر سے تجھے میں انتظار کر رہا تھا، بہت دیر سے میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو کہاں تھی فاطمہ؟ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ یہ تو خواب ہے، تو نبی سے محبت کرتی تھی اس لیے اللہ کے حبیب آئے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کہتی نہیں، ابا جان نے ایک اور بات کہا ہے مجھ سے۔ کیا کہے ہیں؟ ابا نے مجھے پوچھا فاطمہ تو نے آج کس چیز سے روزہ رکھا ہے؟ فاطمہ کہتی ہیں ابا جان وہی ایک کھجور اور ایک پانی سے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ سے فاطمہ آج تو علی کے دسترخوان پر روزہ رکھی ہے، سحری کی ہے، افطاری نبی کے دسترخوان پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے تھے، اس کے بعد حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو افطاری میرے دسترخوان پر ہوگا۔ حضرت علی یہ سن کر بڑا تعجب ہونے لگے اور آنکھوں سے آنسوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت فاطمہ نے کہا میرے بعد تجھے کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، میں نے چکی بھی پیس دیا ہے، آٹا بھی گوندھ دیا ہے، کپڑے بھی دھو لیے ہیں، تمام کام ہو چکے ہیں، اب میں جا رہی ہوں، اللہ کا بلاوا آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا میں تجھے 3 نصیحت وصیت کرتی ہوں۔ علی نے کہا پوچھ فاطمہ کیا پوچھنا چاہتی ہے، تو نے پوری زندگی میں مجھ سے کچھ پوچھا نہیں ہے، تجھے کیا چاہیے، تو نے مجھ سے کوئی دریافت نہیں کیا، اب پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے علی میرے جانے کے بعد تم کسی سے بھی شادی کر سکتے ہو، یہ اجازت ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ تم 29 دن اپنی بیوی کے پاس رہنا اور 1 دن رات صبح شام صبح رات میں ان بچوں کے پاس اپنے وقت گزارنا، اس لیے کہ ان 2 بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین تشریف لے آئے۔ حضرت حسین آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی سے پوچھا ابا جان کیا ہو گیا ہے، امی کیوں رو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بیٹو جاؤ نبی کے روزے پر میرا اور آپ تمہارا سلام پہنچا کر آنا۔ حضرت حسن و حسین گئے، جا کر فوراً واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا
کیا ہوا؟ ابھی گئے ابھی واپس کیوں آ گئے؟ حضرت حسن و حسین کہنے لگے ہم سلام کرنے کے لیے گئے تھے، روزے سے آواز آئی بیٹو نواسو چلے جاؤ، نانا کا روزہ کبھی بھی نصیب ہو سکتا ہے، آج کے بعد تیری ماں کا چہرہ کبھی نصیب نہیں ہونے والا ہے، ابھی چلے جاؤ۔ یہاں آ کر فاطمہ سے کہنے لگے، فاطمہ نے اور ایک وصیت کی، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے نصیحت۔ فاطمہ نے کہا علی اللہ کے واسطے ایک آخری وصیت ہے، اللہ کے واسطے تو مجھے معاف کر دینا، اللہ کے واسطے معاف کر دینا، کل میں قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی کے پاس کھڑی رہوں گی، جب تم آ کر نبی سے شکایت مت کرنا کہ فاطمہ نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر فوراً علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے فاطمہ تو بھی مجھے معاف کر دے، جب تو قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑی رہے گی، میں آتا ہوا دیکھ کر تو نبی سے شکایت مت کرنا یا رسول اللہ یہی میرا شوہر ہے، مجھے 3 وقت بھی صحیح وقت پر کھانا نہیں کھلایا ہے، یہ شکایت مت کرنا۔ آج شوہر بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو مارنے میں پیٹنے میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ زندگی سے گزر جاتی ہے، کوئی حق ادا کرتا نہیں، معافی مانگتے نہیں۔ یا حضرت فاطمہ نبی کی بیوی حضرت علی سے کوئی شکایت نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں دی تھی، پھر آخری وقت تک معافی مانگ کر جا رہی ہے۔ یہ رہا تعلیم، یہ اصل تعلیم ہے۔ رات میں سونے سے پہلے میں تو یہ کہتا ہوں بڑوں کی یہی تعلیم ہے، رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ کم از کم اپنی بیوی سے معافی مانگ لیا کرو، معلوم نہیں کہ کل کا سورج ہم دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ فاطمہ نے کیا سبق دے کر گیا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ یہ رہا حضرت فاطمہ کی سیرت، ہم سب کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مشابہتی سیرت میں، اخلاق میں، عادات میں، اطوار میں، ہم سب کے لیے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری آواز اب تک آ رہی ہوں گی، میں جتنے بھی باتیں قرآن سے احادیث سے بتلایا ہے آپ حضرات بھی سنے ہیں، یہ لے جا کر بتائیں، مکمل پردے میں رکھا رکھیں، مکمل پردے میں رکھواؤ، یہی ان کے لیے عافیت ہے، اسی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر بے پردہ ہو جائیں گے اللہ کی رحمت نہیں، دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے طور طریقے پر ہماری امت کی مائیں اور میرے بہنوں کو زندگی گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔